الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی آپ کے سامنے طریقہ کار اس پر چند نکات پیش کرنا ہے۔ طریقہ کار کیسے ہوگا؟ ہر مسلمان سے آپ پوچھے گا، وہ جواب دے گا قرآن و سنت کی روشنی میں ہوگا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں بولنے سے کیا معنی ہے؟ ہم شروع کرتے وقت قرآن و سنت کی روشنی میں شروع کرے گا، لیکن کرتے کرتے ہم لوگ جو ہے ایک عیسائی مشنری کا کچھ کام دیکھ لیا سمجھو، پھر وہ اپنائے گا۔ وہ اپنانے کے بعد ہم کیا کہے گا؟ یہ قرآن و سنت کی روشنی میں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی سیاسی پارٹی کچھ کام کرتا ہوگا، وہ آپ کو پسند آ گیا، وہ بھی اپنائے گا، پھر بعد میں آپ کیا کہے گا؟ قرآن و سنت کی روشنی میں، یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کہنے سے کسی کا کچھ چیز ہم لینا نہیں، ہم دینے والے ہیں، لینا نہیں، تو اس کا ہونا اس لیے کہ قرآن و سنت کی روشنی میں بولنے سے کہیں بھی دعوتی کام شروع کرے گا وہ سب ایک سا ہونا ہے، طرح طرح نہیں ہوگا۔ آپ لوگ مل کر 10 آدمی مل کر ایک کنویں سے پانی اٹھائے گا، وہ 10 رنگ نکل سکتا ہے؟ ہرگز نہیں، ایک ہی رنگ نکلے گا۔ اسی طرح قرآن و سنت سے آپ کوشش کرے گا ایک ہی رنگ کا کام آ سکتے ہیں، تو یہ ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ اور اس لیے ہم اپنے دعوتی کام کرنے والوں سے عاجزانہ یہ درخواست کروں گا، ہمارے اندر کچھ چیز اضافہ ہوتا ہے یا ہمارے سے کچھ چھوٹ جاتے ہیں، اس کا نظرثانی کرتے رہنا ہم لوگ، تب ہمارے لیے فائدہ ہوگا۔ نہیں تو ہم کرتے کرتے سب اس میں جمع کرے اور کچھ بنے گا۔ اور ایک بات آپ کو بتانا یہ ہے، وہ دعوتی کام میں کچھ آزادی ہے۔ یہ آزادی سمجھنے کے لیے آپ کو اس طرح بتاؤں گا، اسلام میں یعنی بہت سے چیزوں میں ہمیں آزادی نہیں ہے۔ یعنی مثال کے لیے وضو کرنا ہے، ایک آدمی کو وضو کرنا ہے تو پہلے کیا کرنا؟ ہاتھ دھونا ہے۔ کتنا مرتبہ دھونا ہے؟ 3 مرتبہ دھونا ہے۔ پھر کیا دھونا ہے؟ ایسا ایک ترتیب سے وہ 3 مرتبہ 1 مرتبہ کرنے کا ایسا سب گنجائش نہیں ہے، وہ سب برابر کرنا۔ ایسا نماز کی ظہر کی 4 رکعت، وہ 3 رکعت نہیں کر سکتے، یعنی وہ سب بالکل کریکٹ دیا ہوا ہے، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتا۔ لیکن دعوتی کام میں، دوسرے کچھ کاموں میں اسلام میں آزادی ہے۔ مثال کے لیے کپڑا پہننے میں سارے دنیا کے مسلمان آزاد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی کپڑا پہننا کر کو کوئی شرط نہیں ہے۔ تو امریکن لوگ امریکن کپڑا پہنے گا، چین کے لوگ چینی کپڑا پہنے گا، وہ پہنتے ہوئے وہ لوگ مسلمان ہوگا۔ ہم لوگ شمالی ہندوستان میں پائجامہ اور جبہ پہنتے ہیں، اور جنوب میں جائے گا تو لنگی پہنتے ہیں۔ اسی طرح 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 کی کپڑا پہننے کے لیے آزادی ہے۔ ایسے آزادی والے کچھ چیز ہیں، دعوت میں اس آزادی اور زیادہ ہے، ہونا بھی ہے۔ کیونکہ ابھی مثال کے لیے 2 نوجوان کو لے لیجئے، ایک 10 تک پڑھا ہے، ایک ان پڑھ ہے، دونوں کا عمر 20 سال ہے، تو یہ دونوں غیر مسلمان کے پاس ہم ایک ہی طرح اسلام پیش کرے گا تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جو ان پڑھ کو اس کے انداز میں پیش کرنا ہے، اور جو SLC تک پڑھا جو بچے کو اس کے انداز میں پیش کرنا ہے۔ یہ دائی اس سے معلوم کرنا ہے اس کی کیا صلاحیت ہے، پھر اس کے مطابق اس سے بات کرنا ہے۔ اس کے لیے دائی آزاد ہے۔ یہ آزادی اسلام میں موجود ہے، دعوت میں موجود ہے، یہ ہم سمجھنا۔ اور دعوت کے لیے یہ بہت ضروری بھی ہے، نہیں تو سب کو ایک ہی پرنٹڈ بات بنے گا تو کیسا چلے گا؟ ہرگز نہیں چلے گا۔
اور دوسری ایک بات آپ کو یہ بتانا ہے، دعوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کئی مراحل رہا. جیسے کہ مکی زندگی میں اس کو ہم تقسیم کرے گا، پہلے 3 سال پہلے مرحلہ، اور دوسرے مرحلہ 2 سال، تیسرا مرحلہ 5 سال، چوتھا مرحلہ 3 سال. 13 سال کو میں نے 4 مرحلے میں بانٹا ہے. سب سے پہلے مرحلہ 3 سال کا ہے. اس 3 سال کے بارے میں تاریخی کتابوں میں لکھا گیا ہے، وہ زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خفیہ طور پر دعوت دیا، خاموشی سے دعوت دیا. یہ اس کا معنی ہے، یعنی خاموشی سے دعوت دینے کا. یہ جو بھی دنیا میں دعوتی کام شروع کرے گا وہ پہلے بغیر پبلسٹی شروع کرنا ہے. سنت سے یہ ثابت ہے، لیکن ہمارے لیے یہ پسند نہیں ہے. ہمارے لیے کون سا پسند ہے؟ تھوڑا سا کام کرنا اور بڑا پبلسٹی کرنا. یہ ہرگز صحیح نہیں ہے. ہم نے کام کرے گا شروعات میں، ہم پبلسٹی میں نہیں جانا چاہیے. اس کے بدلے میں ہم جو ہے خفیہ طور پر کرنا ہے. اس میں ہم کو بہت فائدہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خفیہ طور پر جو 3 سال جو کام کیا، وہ 3 سال میں کوئی مشکلات پیش نہیں آیا. اسی طرح ہم بھی خاموشی سے کام کرے گا، کوئی تکلیف نہیں آئے گا. یہ ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے. اور ایک بات آپ کو یہ بتانا ہے، انسان کی فطرت مختلف رہتے ہیں. جیسے کہ ایک نوجوان بچہ، اس کا ماں ہے باپ ہے، دونوں کا 2 فطرت ہے. تو ایک دائی اپنے غیر مسلمان مدعو سے کس طرح گفتگو کرنا ہے؟ باپ بیٹے سے بات کرنے کے انداز میں کرنا ہے یا ماں بیٹے سے بات کرنے کے انداز میں کرنا ہے؟ برابر، یعنی ماں کے انداز میں کرنا ہے، نرمی سے گفتگو کرنا ہے. دوسرا ایک مثال، ایک ڈاکٹر ہے، ایک ایڈوکیٹ ہے. ڈاکٹر اپنے آدمی کے ساتھ بہت نرمی سے بات کرے گا، ایڈوکیٹ اپنے انداز میں ایک سختی کے ساتھ بات کرے گا. ہم ایک ہمارے مدعو کے ساتھ، ایک اور مسلمان کے ساتھ کس طرح بات کرنا ہے؟ نرمی سے کرنا ہے. کس کی طرح؟ ڈاکٹر کی طرح. یہ ہے تعلیمات ہمارا. یہ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتایا ہے. سورہ طٰہٰ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے پاس جا رہے ہیں، بڑے ظالم فرعون، قرآن میں کئی مرتبہ بتایا، تبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قولا لہ قولا لینا. آپ دونوں ان سے نرمی سے گفتگو کرنا. یہ کتنے بھی شریر ظالم انسان کے پاس بھی جائے گا ایک دائی، وہ بالکل نرمی سے بات کرنے کے لیے دلیل ہے. یہ ہمارے سمجھ میں رہنا چاہیے. ہم مسلمان کے ساتھ زیادہ سختی سے بات کرے گا پرواہ نہیں، وکیل کے اندر کے بات کرے گا پرواہ نہیں، لیکن دائی اپنے مدعو کے ساتھ جب بات کرے گا وہ نرمی سے بات کرنا لازم ہے. یہ بات ہمارے چھٹنا نہیں. اسی طرح اور ایک پوائنٹ آپ کو بتانا ہے، یہ غیر مسلمان کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ غیر مسلمان بڑے گریجویٹ رہتے ہیں، لیکن اسلام کے بارے میں وہ بالکل ان پڑھ ہے، اس لیے اس کو بہت معلومات نہیں رہے گا، وہ جاہل رہے گا، بچے کی طرح رہے گا. بچہ کیسا رہتے ہیں؟ ایک 5 سال کا بچہ مثال کے لیے لیجئے، وہ بچہ اپنے امی سے سوال کرتے ہیں، امی اللہ کیسا ہے؟ تب امی اس کو جواب دیتے ہیں، بیٹا وہ بہت بڑا ہے. بچہ فوراً الٹا سوال کرتے ہیں، کیا میرے والد سے بڑا ہے؟ تو امی کیا کرے گا، کیا بولے گا؟ ہاں تمہارا والد سے بڑا ہے، کیونکہ ان کی سمجھ میں سب سے بڑا شخصیت اپنے والد ہے چھوٹے بچے کا. تو یہ اللہ کو مذاق نہیں کرتے ہو، اس کے نا علمی کی وجہ سے سوال کر رہے. تو اسی طرح اپنے غیر مسلمان جو ہے الٹے ٹیڑھے سوال کرے گا تو ہم لوگ پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو ہم لوگ برداشت کرنا ہے.
تو یہ سمجھنے کے لیے ایک واقعہ آپ کا سامنے پیش کرتا ہوں. جیسے کہ پاٹنے کی رہنے والے, بہار کی پاٹنے کی رہنے والے 2 افراد اپنے پیشے کی وجہ سے جبل پور میں رہتے تھے. ایک ہندو تھا, ایک مسلمان تھا. مسلمان ایک حضرت ہے, مسجد میں امامت کرتے ہیں. وہ ہندو ہے, MA LLB ایڈوکیٹ ہے, کورٹ میں وہ وکیل ہیں. یہ دونوں ایک بستی والا ہونے کی وجہ سے کبھی کبھی ملتے رہتے. ایک دن اپنے وکیل صاحب جو ہے امام صاحب کو ملنے کے لیے مسجد میں آیا, اپنا کمرے میں آیا. تب امام صاحب جو ہے قرآن پڑھتے رہتے تھے. تو پوچھا, کیا حضرت آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ حضرت نے جواب دیا, یہ قرآن ہے, اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے لیے نازل کیا ہے. ہاں, تمہارے لیے رسی میں باندھ کے نازل کیا, پڑھو پڑھو, ایسا انہوں نے جواب دیا. تب ان کی ذہن میں کیا, دیکھو یہ جو ہے اسلام قرآن کا مذاق کر رہے کر کو ایسا آ گیا تو کیسا رہے گا. نہیں, وہ سمجھدار امام تھا, عالم تھا. انہوں نے بولا ایسی بات نہیں ہے, اللہ سبحانہ و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے. پھر وہ یعنی رفتے رفتے ہمارے پاس پہنچا ہے, اس طرح ہے, نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے, اس طرح. تو نہیں, وہ غصہ ہو کر اسے بات کرے گا تو ان کا تعلقات ختم ہو جاتا. یہ وکیل صاحب جو ہے رات کو اپنے گھر میں گیا تو ان کی خیال میں حضرت قرآن پڑھتے ہوئے جو صورت ان کی دل میں آیا. تو وکیل صاحب بھی سوچا میں بھی قرآن پڑھا تو کیا ہوگا. تو اس طرح وکیل صاحب جو دوسرے دن جا کے حضرت کو بولا, حضرت مجھے قرآن کی ترجمہ ہونا انگلش. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. حضرت نے کہیں سے بھی انگلش کا ترجمہ لے کے اس وکیل صاحب کو دیا. 3 مہینہ وہ قرآن پڑھتے رہا, صبح صبح قرآن پڑھتے رہا. 3 مہینے کے بعد وہ حضرت کے پاس آ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. تو حضرت کی جو سلوک تھا وہ نرمی سلوک کی وجہ سے اس سے متاثر ہو گیا. حضرت صبر کیا ان کی بات ہے. جو دائی اپنے مدعو کی بات کو صبر کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہی کے ہاتھ سے اس کو ہدایت دینے کی گنجائش ہے. اس کے لیے یہ دلیل بھی ہے. تو یہ ہم سمجھنا چاہیے. اسی طرح ہمارے پاس اور ایک بات یہ ہے, وہ کیا ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کچھ تکوینی شرائط ہے. یہ زمین میں ہم لوگ رہتے وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ تکوینی شرائط کو ہم سامنا کرنا پڑتا. اس میں ایک تکوینی شرط یہ ہے کہ زمین میں کوئی بھی چیز کو انسان کامیاب کرنا ہے خوب محنت کرنا ہے. محنت کی سوا زمین میں کوئی چیز کامیاب ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے محنت ضروری ہے. مثال کے لیے 2 آدمی زمین لیا, ایک ایکڑ زمین لیا. ایک آدمی دن رات اس میں محنت کیا, تو اس میں انہوں نے بہت سے چیز جو زراعت کیے اور الحمدللہ اس کو کافی فائدہ ہو رہے ہیں. دوسرا آدمی 1 ایکڑ زمین لے کے ایسے ہی چھوڑ دیا, کچھ محنت نہیں کیا, کیا اس میں فائدہ وار ہوگا؟ ہرگز نہیں ہوگا. اسی طرح زمین میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہونا ہے تو انسان محنت کرنا ہی کرنا ہے. اس میں مسلمان کے لیے بھی, ہندو کے لیے بھی, عیسائی کے لیے بھی یہ قانون برابر ہے. مسلمان زمین لا کے چھوڑ دے گا, اس میں اناج پیدا ہو جائے گا؟ ہرگز نہیں ہوگا. یہ اللہ کی تکوینی قانون زمین کی ہر انسان کے لیے برابر ہے. تو زمین میں کچھ بھی چیز کامیاب کرنا ہے تو انسان خوب محنت کرنا ہی کرنا ہے, اس کے بغیر نہیں ہوگا. جیسے کہ مثال کے لیے آپ دیکھیے اپنے RSS کی تنظیم, وہ کامیاب نہیں ہے. آپ لوگ بتاؤ کامیاب ہے؟ کیسے کامیاب ہے؟ وہ لوگ خوب محنت کیا, کامیاب بن گیا. تو یہ ہے. تو ہندوستان میں اسلام کامیاب نہ بننے کی وجہ کیا ہے؟ آپ لوگ بتاؤ. ہندوستان میں اسلام کامیاب نہیں ہے نا, RSS کامیاب ہے, اس کا وجہ کیا ہے بتاؤ. تو ہاں وہی صحیح,
یعنی ہم لوگ مسلمان نہیں, مسلمان بولا تو بہت مسلمان ہیں, ہم لوگ اللہ کی دین کے لیے محنت نہیں کر رہے ہیں, اس وجہ سے اسلام ادھر کامیاب نہیں ہے. ہم لوگ محنت کرے گا اسلام کامیاب ہوگا. ادھر شرط کیا ہے, زمین میں کچھ بھی کامیاب کرنے کے لیے محنت ہونا چاہیے. محنت کی بغیر کسی چیز زمین میں آپ کو کامیاب ہرگز نہیں کر سکتا ہے. یہ بات آپ کو پکا معلوم ہونا چاہیے. آپ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی 2 واقعہ سنا کے میں اس پر بات ختم کروں گا. ایک جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے بیت المقدس سے 7واں آسمان کہاں ہے, ایک آسمان کہاں سے شروع ہوتا ہے کہاں ختم ہوتا ہے آج بھی اتنے ترقی ہوئے سائنس کو نہیں معلوم. یعنی اتنا بڑا ہے ایک ہی کائنات. ایسے 7واں آسمان پار کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرش تک چلے گیا اور وہاں سے پھر واپس آیا, رات اپنے گھر میں واپس آیا. اتنے لمبے سفر ہیں, ہم اس کو کہیں نہیں سکتا, اس کا کلومیٹر نہیں کہہ سکتے اور کتنے لمبے ہیں سب نہیں کہہ سکتے, کیونکہ اتنا دور کی سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی رات میں. اتنے دور کی سفر آسانی سے ہوا نہیں ہوا, چند گھنٹے میں آپ اپنے گھر پہنچ گیا, آسانی سے ہوا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بڑے سفر اتنے کم وقت میں کرائے. ابھی دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرے ایک سفر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ گیا, کتنے دور ہے 425 کلومیٹر ہے صرف. یہ سفر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہا تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 سیکنڈ میں وہاں پہنچ جا سکتا, نہیں سکتا, پہنچ جا سکتا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں انسان وہ میرے لیے کیا محنت کرے گا, کیا تکلیف اٹھائے گا, کیا پریشانی برداشت کرے گا, یہ آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. بغیر دیکھنے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو قبول ہی نہیں کرتے. انبیاء علیہ السلام جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے انبیاء علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بغیر محنت سارے کام کامیاب کرتا ہے, ہرگز نہیں کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس قدرت ہے, لیکن ہم لوگ محنت کر 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 اس کو کامیاب کرنا ہے, تب اسلام کامیاب ہوتا ہے. یہ بات ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے, ورنہ نہیں ہوگا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم کو کام کر کے دے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ مفت میں کر دے گا, ایسا سب نہیں ہے. ہم لوگ محنت کرنا, کیونکہ انبیاء علیہ السلام سے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ خوب محنت کرایا. تو اس لیے جو ہے ہمارا محنت اس کے لیے لازم ہے, بغیر نہیں ہوگا. یہ ایک شرط ہے. اس کے علاوہ اور ایک شرط ہے, وہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تکوینی شرط ہے. وہ کیا ہے, زمین میں ہر ایک چیز کو ایک پیریڈ ہے, ایک مدت ہے. وہ پیریڈ کہنے سے ایک دھنیا کا بیج آپ زمین میں ڈالے گا, 1 ہفتے کے بعد وہ پودا آپ کو سالنے میں ڈال سکتا ہے. کتنا دن میں, 1 ہفتے میں. اگر آپ ایک آم کا بیج زمین میں ڈالے گا, کتنا دن میں آم ہوگا, آم دن میں نہیں ہوگا, آم 3 سال 4 سال 5 سال کے بعد ہوگا. یعنی دنیا کے لیے 1 ہفتہ, لیکن آم کے لیے 3 4 5 سال ہونا, تب آم اس میں پیدا ہوگا. یعنی ہر چیز کے لیے ایک پیریڈ رکھا اللہ سبحانہ وتعالی. ایک بکری بچہ لائے گا 6 مہینے میں, ایک گئی بکرا لائے گا 10 مہینے میں. ایک گئی بکرا کے فرق ہے, تو اس کے لیے 6 مہینے, اس کے لیے 10 مہینہ. اس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک کے لیے ایک پیریڈ رکھا ہے, یہ ہر چیز کے لیے. اسی طرح ایک سماج کی تبدیلی کے لیے بھی ایک پیریڈ ہے, وہ پیریڈ مینٹین کرنا ہے. اگر مینٹین نہیں کرے گا وہ کامیاب نہیں ہوگا. جیسے کہ وہ یہ اسلام, یہ اللہ کی تکوینی قانون ہے, یہ مسلمان کے لیے بھی غیر مسلمان کے لیے بھی برابر ہے, کسی کے لیے فرق نہیں ہے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں عمر خطاب رضی اللہ عنہ
اپنے بہن کی گھر کی اندر داخل ہو گیا. چند منٹ کے بعد عمر خطاب وہ گھر سے باہر آیا. جاتے وقت وہ بالکل پکا مشرک تھا, لیکن باہر نکلتے وقت پکا مومن ہو گیا. کتنا منٹ میں ہو گیا بولو؟ شاید 15 منٹ یا 20 منٹ, اس سے زیادہ تو وقت نہیں لگا. چلو 25 منٹ 30 منٹ, اس سے زیادہ وقت نہیں لگا. یعنی بہت جلدی سے وہ تبدیلی ہوا ہے. اسی طرح دعوتی کام میں ہمارے مدعو کو ہم سپیڈ میں دعوت پہنچانا ہے, تبھی سماج کا تبدیلی ہوگا, ورنہ نہیں ہوگا. یہ ہم کو سمجھ میں آنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں انسان اونٹ پر چلتے تھے. اونٹ کتنا جلدی چلے گا؟ آج 220 سپیڈ کا موٹر کار میں چلتے ہیں ہم لوگ, اور فلائٹ وغیرہ علیحدہ ہے. یعنی موٹر کار کا سپیڈ جو ہے 220 200 ایسا ہے. تو زمانے کی تقاضا کیا ہے؟ وہ زمانے کی سپیڈ سے زیادہ چلنا ہے, آہستہ چلنا ہے. وہ زمانے سے سپیڈ میں چلنا ہے. اور وہ زمانے میں پورا مکہ مدینے میں پورا ملا کر 6 لاکھ 7 لاکھ یا 8 لاکھ آبادی رہے گا, اس سے زیادہ تو نہیں ہے. ابھی ہمارے ہندوستان میں ہی 112 کروڑ آبادی ہے. یہ بھیڑ آبادی کا تقاضا کیا ہے؟ کام سپیڈ میں ہونا ہے, آہستہ ہونا ہے, سپیڈ میں ہونا ہے. بے شک تو سپیڈ میں ہونا ہے تو ہم لوگ اس کو سمجھ کر کرنا ہے, تب اسلام کامیاب ہوگا. ابھی ہمارے پاس سپیڈ بھی نہیں ہے, سپیڈو میٹر بھی نہیں ہے, تو پھر کیسا کامیاب ہوگا؟ اسلام کامیاب ہونا ہے تو اس کی دعوت کے انداز کو سپیڈ کرنا ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو سپیڈ کرنا ہے, تب یہ کامیاب ہو سکتا ہے. تو اسی طرح آپ جو ہے بات کو سمجھنا ہے. اور یہ سپیڈ جو ہے صرف اسلام کے لیے نہیں, کفر کے لیے بھی برابر ہے. جیسے کہ مثال کے لیے ہندوستان میں کمیونسٹ پارٹی کب قائم کیا گیا؟ 1925 میں. چین میں کب قائم ہوا؟ 1925 میں. دونوں جگہ 1925 میں کمیونسٹ پارٹی وجود میں آیا. 1949 میں 49 میں چین میں انقلاب آیا. کتنا سال میں؟ 24 سال میں. 24 سال میں وہاں انقلاب آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بننے کے بعد 23 سال میں مکہ مدینہ ایک دائرہ اسلام کی جھنڈے کی تحت آیا. وہ 23 سال ہے. کمیونسٹ پارٹی کے چین کا جو تجربہ ہے 24 سال ہے. یعنی ایک نظریہ زمین میں ایک سماج میں تبدیلی لانے کا جو پیریڈ ہے وہ 23 24 25 سال ہونا چاہیے. وہ ایسے لائٹ سے ہو گیا تو کامیاب نہیں ہوگا. مثال کے لیے ہندوستان میں 1925 میں کمیونسٹ پارٹی وجود میں آیا, لیکن ابھی کتنا سال ہو گیا؟ ابھی 85 سال ہو گیا. 85 سال ہونے کے بعد کوئی بول سکتا ہے یعنی کمیونسٹ پارٹی چین کے جیسا یہاں انقلاب لائے گا کر کو؟ ہرگز نہیں لائے گا, کیونکہ ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی اپنا سپیڈ مینٹین کرنے میں کامیاب نہیں ہوا. اس لیے کمیونسٹ پارٹی ہمیشہ کے لیے ہندوستان میں قائم ہونے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ایک تھیوری ہے, اللہ کا تکوینی قانون ہے. یہ قانون کو مینٹین کرنے کے بغیر یہاں اسلام بھی قائم نہیں ہوگا. یہ ہم سمجھنا چاہیے. تو یہ پوائنٹ ہے. اس لیے ہم اس سپیڈ میں کرنے کی کوشش کرنا, وہ سپیڈ قرآن و سنت سے آپ کو مل جاتے. تو یہ ہے. اسی طرح ہم غیر مسلمان کو سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری یعنی زمان میں آخری وقت میں جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آیا. حدیث جبریل علماء جانتے ہیں. وہ حدیث جبریل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیا گیا, ایمان کیا ہے, اسلام کیا ہے, اور احسان کیا ہے, قیامت کب ہے؟ یہ سوالات تھے. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب سے جواب دیا اور جبریل علیہ السلام چلے گیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے سوال کیا, یہ کون آیا آپ کو معلوم ہے؟
صحابہ والا نہیں, اللہ جانتے, اللہ کے رسول جانتے, ہم لوگ نہیں جانتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا, یہ جبریل آیا ہے, اتاکم یعلمکم دینکم, آپ کو آپ کا دین سکھانے کے لیے. اس کا معنی کیا ہے؟ یعنی مسلمان کو دین سکھانے کی ترتیب ہے یہ, پہلے ایمانیات پھر اسلامیات, اس طرح یہ سکھانا ہے. ہمارے پورے لٹریچر جو ہے اس انداز میں ہے, پہلے ایمانیات پھر اس کے بعد اسلامیات. تو اس لیے یہ جو مسلمان کو سیکھنے کے انداز ہے, اور مسلمان کو سیکھنے کے انداز کون سا ہے یہ دیکھنا, تب آپ کو معلوم ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں دعوتی کام شروع کیا, وہ زمانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشرکین کے لیے قرآن نازل کیا. وہاں جو ہے بس ایک ترتیب نہیں ہے, قرآن کی آیت ڈائریکٹ غیر مسلمان کے لیے, یعنی غیر مسلمان کو دعوت دینے کے لیے کیا ہے؟ قرآن کی آیت, اور کچھ نہیں ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ ہے. تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں حکم بھی دیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمهم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہ ترتیب سے ساتھ میں بتایا گیا ہے, پہلے مشرکوں کو آیت پڑھ پڑھ کو سنانا ہے. یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرض کیا طریقہ, اللہ کے حکم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے میں دعوت دیا. لوگوں کو کیا پڑھ کو سنایا؟ قرآن پڑھ کو سنایا. تو لوگوں کے دل میں سوال یہ آئے گا, کیا ہم وہ زمانے کی مشرکین کو عربی جانتے تھے, ہمارا مشرکین عربی نہیں جانتے, تو کیا کرنا؟ اس کو ترجمہ بھی پڑھ کو سنانا, بس ختم ہو گیا مسئلہ. اس طرح ہے, یعنی قرآن پڑھ کو سنانا کر کو اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو حکم دیا, تو ہم برابر کرنا ہے, قرآن پڑھ کو ہی سنانا ہے. ہم دوسرا کچھ پڑھ کو سنائے گا تو نہیں چلے گا, تو قرآن ہی پڑھ کو سنانا ہے. یہ آپ کو سامنے بات آنا چاہیے. اور اس میں کیا ہے؟ پہلے قرآن پڑھ کو سنانا ہے مشرکین کو. تو قرآن اللہ کا ایک معجزہ ہے. یہ معجزہ انسان کے دل کو جھجوڑ کے رکھتے تھے, اس کے دل میں ہنگامہ کر لیتے. یہ کیفیت اللہ کا کلام کے سوا کسی کو نہیں ہے. ہم 1000 گھنٹہ بیان کرے گا تو بھی ایک آیت کی برابر ہرگز نہیں ہو سکتا ہے. یہ بات ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ کی آیت پڑھ کو سنانے کے حکم دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھ کے سنانے کی دیا. قرآن ایک معجزہ ہے. اچھا, قرآن ایک معجزہ ہے, ہر انبیاء علیہ السلام کو معجزہ دیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا ہے. ہر انبیاء کا معجزہ کا جو حالت کیا ہے, وہ معجزہ ان انبیاء ہی دکھا سکتا تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزہ جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پورے امت اس معجزے کو استعمال کر سکتے ہیں. ہم ان کو پڑھ کو سنائے گا, ان کی دل میں اس کا تاثیر ہوگا. اس لیے ہم آیت پڑھ کو سنانا ہے. یہ بات ہم ابھی سوال رہا, کون سی آیت پڑھ کو سنائے؟ قرآن میں کئی آیت ہے نا بابا, کون سی آیت پڑھ کو سنائے گا؟ تب اس کے جواب میں آپ کو یہ بتائے گا, قرآن میں آیت پڑھ کو سنانے کے ساتھ آیت کا معنی کیا ہے؟ 2 معنی میں لیتے عام طور پر. ایک قرآنی آیات, دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نشانیاں, سورج, چاند, آسمان, پہاڑ, بارش, ندی وغیرہ وغیرہ وغیرہ, وہ لمبا لسٹ, یہ سارے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانی ہے. اس کے لیے بھی قرآن میں آیت ہی کہا ہے. تو مشرکین کو کون سا آیت پڑھ کو سنانا ہے؟ یہ نشانی والا آیت پڑھ کو سنانا ہے. ایسے کئی آیت قرآن میں موجود ہے, یہ پڑھ کو ان کو سنانا ہے.
تو یہ آیت معلوم ہو گیا کون سے پر، لیکن یہ کون سے مشرکین کو کون سے آیت پڑھ کو سنانا ہے؟ ہاں وہ بھی قرآن میں موجود ہے. قرآن میں نشانی والا آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں آیات لقوم یعلمون، یہ نشانیاں جو علم رکھنے والے لوگوں کے لیے ہیں. اب دیکھیں نا آپ کے اڑوس پڑوس میں پڑھے لکھے لے کون کون ہیں؟ ہاں فلان پڑھے لکھے لے، اس کے لیے اس میں نشانیاں کر کو اللہ کہتے ہیں. اچھا پھر دوسرے آیت میں ہے آیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے اس میں نشانی ہے. آپ کے پڑوس میں ایک اچھا آدمی ہے، وہ پڑھے لکھے لے نہیں لیکن بڑے عقل مند آدمی ہے، تو اس کے لیے اس میں نشانی ہے. اسی طرح آیات لقوم یتفکرون، آیات لقوم یتدبرون، آیات لقوم یسمعون. اس طرح کر کو قرآن میں جس کو کون سے آیت پڑھ کو سنانا ہے یہ بات تفصیل کے ساتھ بتایا گیا ہے. تو ہم اس کو سمجھ کر پڑھ کرے، وہ آیت دیکھ کر اس آدمی کے لیے کون سا ہے وہ سمجھ کر اس کو سنانا ہے. یہ ہمارا کام ہے. ابھی ہم کیا کرتے ہیں؟ ابھی مثال کے لیے ایک ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر کو پوچھا، ڈاکٹر کو بولا مجھے بیماری ہے، سر درد ہے. اچھا سر درد ہے آپ کو، کوئی بات نہیں، دیکھو یہ میرا میڈیسن کا کتاب ہے، آپ اس کو لے جاؤ پڑھو، آپ کی سر درد کی دوائی اس میں ملے گا. کیا یہ صحیح ہے؟ نہیں. ڈاکٹر کا کام ہے کہ وہ کتاب دینا نہیں، وہ اس میں سے ان کے لیے کون سا پڑھ کو سنانا ہے وہ سمجھ کر اس کو پڑھ کو سنانا ہے، لکھ کے دینا ہے دوائی. اسی طرح دائی قرآن سے اس کو جو آیت مناسب ہے وہ ان کو سنانا ہے. ابھی ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ فوراً قرآن اٹھا کے دے دیتے ہیں، ہم سمجھے ہاں ہو گیا. نہیں، ان کو اس میں سے جو سامنے والے کے لیے کون سی آیت پڑھ کو سنانا ہے وہ ہے. ایک کھیت کرنے والے کے لیے کچھ آیت ہے، ایک تجارت کرنے والے کے لیے کچھ آیت ہے، ایک آفس میں کام کرنے والے کے لیے دوسرے آیت ہے، ایک ٹیکنالوجی میں کام کرنے والے کے لیے دوسرے آیت ہے، ایک اکنامکس میں کام کرنے کے لیے دوسرے آیت ہے، ایک پولیٹکس میں کام کرنے کے لیے دوسرے آیت ہے. ایسے مختلف لوگوں کے لیے مختلف آیت قرآن میں موجود ہیں، لیکن ہم اس کو سمجھ کر اس کو وہ سنانا ہے، خالی یہ پیدا نہیں ہے. تو اس طرح آیت جو ہے ان کو پڑھ کو سنانا ہے، یہ قرآن کی حکم ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک واقعہ، ایک دن مکے کے مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپوائنٹمنٹ لیا اور اس دن ہم لوگ ہی بات کرے گا اور کوئی نہیں بات کرے گا، کنڈیشن لگایا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے کے لیے پورے مکے کے قائدین گیا. عتبہ ان کے اسپوکس مین تھا، عتبہ ان کے متکلم تھا. عتبہ جو ان سے بات کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کیا. کیا بات کیا؟ آپ کو کیا چاہیے؟ یہاں کی بادشاہ بننا ہے، ہم لوگ آپ کو بادشاہ بنا دیتا. نہیں، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کو عرب کی سب سے بڑے مالدار بننا ہے. ہمارے پورے مال آپ کے پیر میں ڈال دیتا ہوں، یعنی آپ سے بڑا مالدار عرب میں نہیں ہوگا، اتنا بڑا مالدار آپ، یہ آپ چاہتے تو یہ کر. مشرکین کو سمجھنے آنے والے ایک محنت کا فائدہ کچھ ہونا نا، وہ یہ ہے یا تو بڑا بادشاہ بننا یا تو بڑے مالدار بننا. پھر وہ لوگ یہ بھی سوال کیا، آپ کو ہمارے مکے کی سب سے خوبصورت لڑکی سے شادی کرنا آپ کا مقصد ہے، پورے خوبصورت لڑکی کو لاؤ، پورے کو آپ کو شادی کر کو دے دے گا اگر وہ چاہے تو. یعنی وہ لوگ دنیاوی خواہشات کے لیے کر رہے ہیں. ایسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی وہ لوگ سمجھ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکومت مل رہے، کتنا اچھا ہے، پورے کو مسلمان بنانے کے لیے، پورے کو دعوت دینے کے لیے آسان ہے نا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دعوت دے کر ایک کو پیغام پہنچا کر وہ اپنی مرضی سے اسلام قبول کر کر تبدیلی لانا چاہتے ہیں. حکومت نہ کہ اپنے طاقت کے ساتھ وہاں حکومت لانے کا ہو تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آفر کیا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آدمی نہیں تھا. تو یہ سمجھنا چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لات مارا نہیں مانا. تو یہ ہے, اس لیے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان لوگوں کو کیا کیا, قرآن پڑھ کو سنایا. یعنی اور پھر عتبہ یہ بھی بولا آپ کو اگر کوئی بیماری ہے ہم لوگ فورن میں لے جا کے آپ کا ٹریٹمنٹ کرتا ہوں, فورن ڈاکٹر کو منگا کے ٹریٹمنٹ کرتا ہوں, کو کہتے ہیں یعنی اسپیشل ٹریٹمنٹ آپ کے لیے اگر بیماری ہے تو. یعنی وہ لوگ سب کچھ کرنے کے لیے ریڈی ہیں. تو میرا کہنے کی مطلب اتنا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مشرکین قائدوں کو سورہ حامیم سجدہ کا شروع سے آیت پڑھ کو سنایا. جب 13 نمبر آیت میں پہنچا وَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, دیکھو وہ لوگ پیچھے ہٹتا تو وہ لوگ کو کہہ دیجئے عاد اور سمود کے لیے جو بھیانک جو عذاب آیا ایسی عذاب تم لوگ کے اوپر آئے گا کر کو ان کو تاکید کرو کر کو. یہ آیت کا معنی ہے. ایک روایت میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھ کو سننے سے عتبہ جو ان میں سب سے مضبوط آدمی یعنی اسٹیل مین, ان لوگ کا اسٹیل مین ہے, تو انہوں نے پسینہ پسینہ ہو گیا. یہ قرآن کی معجزہ ہے. قرآن انسان کے دل کے اندر بڑے ہنگامہ کر دیتے ہیں, آپ اس کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. یہ قرآن کی پاور ہے, یہ اللہ کے کلام کی پاور ہے, یہ ہم لوگ سمجھنا. اس وجہ سے عتبے کی حالت بالکل بگڑ گیا. تو اس حالت سے آپ یہ سمجھنا ہے قرآن ہی پڑھ کو سنانا. اللہ کا حکم کیا ہے, قرآن پڑھ کو سناؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا ہے, قرآن پڑھ کو سنایا. یہی ہے, یہ بات ہمارے سامنے رہنا چاہیے. اور صحابہ کیا کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو مدینہ بھیجا. پہلے یعنی وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجنے والے پہلے مبعوث اسلامی تاریخ میں, انہوں نے مدینے میں گیا. مدینے کے لوگوں کو پھر اپنے گھر جا کر گلی گلی میں لوگ جو جمع ہوتے ہیں وہاں جا کر, جو بازار میں جو لوگ جمع ہوتے ہیں وہاں جا کر اللہ کی کلام پڑھ کو سنایا. 1 سال کے اندر 90 لوگ مدینے میں اسلام قبول کیا. تو یہ ہے یعنی میرا کہنے کی مطلب ہے اللہ کے حکم کلام پڑھ کو سنانا, آیت پڑھ کو سنانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی یہ ثابت ہے. صحابہ بھی وہی سمجھا ہے. یہ تینوں بات متفق ہوا تو اس میں پھر ہلچل مچانے کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اسی پر ہم لوگ چلنا ہے. یعنی اللہ کی آیت پڑھ کو دوسروں کو سنانا ہمارا فرض بن جاتے, یہ دیکھنا. تو اسی طرح ہم قرآن ان کو پڑھ کو سنانا ہے, اس میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. تو دوسرے چیز اس میں کیا بتانا آپ کو, دوسری چیز یہ بتانا ہے یعنی ہم ایک آدمی کو اسلام کی تعارف کرائے گا, مختصر کرانا یعنی لمبا چوڑا نہیں کرنا, مختصر کرانا. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا. جاتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کیا, وہ قوم کے پاس جا کے ان کو پہلے اللہ کے بارے میں سمجھانا, یعنی اللہ کی وحدانیت سمجھانا, اللہ کی تعارف کرانا, یہ ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھانا. اس کے بعد وہ دونوں مان لیا تو 5 وقت کی نماز آپ پر فرض ہے کر کے ان کو سنانا. وہ بھی مان لیا تو آپ کی دولت میں, آپ کے مال میں ایک حصہ غریبوں کا کر کے ان کو سمجھانا. پھر ان لوگوں کو ستانا نہیں. یہ تھے نصیحت. یعنی مختصر طور پر بتانا ہے, پہلے سارے چیزیں گھنٹے گھنٹے کر کے بولنا نہیں, مختصر طور پر ان کو بتانا ہے بات. یہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رہنمائی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ہے, اس پر ہم لوگ کام کرنا ہے. ہم لوگ کیا کرنا ہے, ہم لوگ اللہ کے بارے میں بتانا ہے, آخرت کے بارے میں بتانا ہے. یہاں کے لوگوں کو آخرت کے بارے میں معلومات کم ہے, ہندوستانی عوام کو آخرت کی تصور کم ہے, نہیں بلکہ نہیں کے برابر ہے. تو اس لیے جو اس کو ہم اور زور سے بولنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعارف کرانا, یہ ہمارا ضروری چیز ہے, ورنہ دعوت مکمل نہیں ہوتا. تو اسی طرح جو ہے ہم یہ چیز کو بتانا, مختصر طور پر بتانا, 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ, بس ہم پورے دن رات اس کے یہ سمجھانے کے بعد آیت پڑھ کو سنانا, اللہ کا تعارف کرانا, رسول کا تعارف کرانا, آخرت کا تعارف کرانا, پھر آیت پڑھ کو سنانا. یہ ہمارا میتھڈ کام ہے, یہی انبیاء علیہ السلام کا دعوت کی انداز ہے, یہ ہم کو سمجھ میں آنا چاہیے. تو اس طرح یعنی مختصر بولنا, لمبا چوڑا نہیں بولنا, یہ ہمارے ایک پوائنٹ ہے. اسی طرح یعنی وہاں مختلف لوگ رہتے, سب انسان ایک طرح نہیں رہتے. یعنی مثال کے لیے قریش ہے, قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہا, اسی انداز میں غیر قریشوں, وہاں کی غلاموں, ان لوگ سے نہیں کہا گیا, بالکل علیحدہ بات کہا. قریش سے کیا کہا, قریش سے کہا یا اہل قریش قولوا لا الہ الا اللہ تدین لکم العرب والعجم. وہ قریش لوگ آپ لوگ اسلام قبول کیجئے, تو اس کو قبول کرنے سے عرب بھی عجم بھی آپ کے انڈر میں ہو جائے گا. بات سمجھ میں آپ کو, ابھی عرب ان لوگ قریش کے انڈر میں ہے, لیکن وہ لوگ اسلام کو قبول کرے گا, لا الہ الا اللہ پڑھے گا, عرب صرف نہیں عجم بھی ان کا انڈر میں آ جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا ہے. یعنی ادھر بات معلوم ہونا چاہیے کہ قریش سے کہنے کی انداز یہ ہے, وہ لوگ کے پاس عرب ابھی ان کے انڈر میں ہے, ان کو اس سے بڑا بولنا ہے, تو عجم بھی تمہارے انڈر میں آ جائے گا. ہاں پھر پرواہ نہیں کر کو لوگ سوچے. اسی طرح اتنا یہ نہیں ہے. اور وہاں کی کچھ غلام لوگ ہیں, غلام لوگوں سے کیا بولنا, وہ لوگوں کو ایسے سب کو انڈر کرنے کا کوئی خیالات نہیں ہے. وہ لوگوں کو کیا چاہنا ہے, وہ لوگوں کو یہ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلکم من آدم آدم من تراب, سارے انسان ایک آدم سے ہیں, اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے, کوئی فرق نہیں. لا فرق بین عربی و عجم, یعنی عربی اور عجم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے سارے. یعنی یہ بات انہیں ان کے سامنے پہنچا تو ان کی جو غلاموں کو ایک بڑے تسلی سکون مل گیا. تو اس لیے جو ہے یعنی غلاموں کو بولنے کی انداز علیحدہ ہے. کیا ہے, آپ لوگ جو ہے اس کو قبول کرے گا, آپ کو مساوات ملے گا, آزادی ملے گا, اور آپ سب کے برابر ہو جائے گا. یہ بات ان لوگوں کے لیے بہت میٹھی بات ہے, یہ بات سمجھ میں آنا چاہیے. اور بھی لوگ ہیں وہاں, وہ بالکل یعنی کھیڑے کے رہنے والے لوگ, جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اقاص کی بازار بڑھتے ہوئے تو اقاص میں جاتے ہیں, اقاص میں جا کے وہاں آنے والے بادیوں کی جو کھیڑے کے لوگ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. یہ لفظ بہت معنی رکھتے ہیں, یہ بہت ڈیپ معنی رکھتے ہیں لفظ. کیا بنا, لا الہ الا اللہ کہو تم کامیاب ہو جائے گا. ہر کمزور انسان کے اندر اپنے کامیابی کے ایک تصور رہتے ہیں. کسی کا کامیابی کیا ہے, ہم کو ایک اچھا بزنس ہونا, کسی کا کیا ہے آپ کو ایک اچھا ایک کھیت ہونا, یا تو وہ زمانے کے لوگ ہم کو ایک 10 غلام ہونا. یعنی ان کے ایک خواہش رہتے ہیں, یعنی اس میں وہ کامیاب ہو جائے کر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی مطلب آتا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم کامیاب ہو جائے. تب وہ پوچھتے ہیں اچھا میں کامیاب ہوگا, ہاں کامیاب ہوگا, کیا کرنا ہے, قولوا لا الہ الا اللہ. وہ لوگ فوراً کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا. یعنی کھیڑے کے لوگوں کو
سیاست کی حکومت کی پریشانی نہیں ہے. اسی طرح جو غلاموں کی پریشانی بھی نہیں ہے. ان کو اپنے زندگی کامیاب بنانا ہے, مختصر ٹارگٹ ہے ان کا. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیا کلکم من آدم یعنی قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. وہ بولنے سے فوراً جو ہے کچھ اللہ کے رسول کے ہاتھ سے اسلام قبول کر لیتے تھے. تو یہ یعنی لوگوں کو دیکھ کر ان کے حالات کو پہچان کر طرح طرح لوگوں کو علیحدہ علیحدہ بات بتانا ہے. سب کو ایک بات نہیں بتانا, ایک ایک کا نفسیت, ایک ایک کا حالت, ایک ایک کا بیک گراؤنڈ دیکھ کر بتانا. یہ باتیں آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. اور ایک بات کیا ہے, اور ایک بات اہم وقت پر دیکھ کے بولنا ہے. ابھی ہم لوگ کیا کرے گا, ایک آدمی ہاسپٹل جا رہے, اس کو بلا ذرا, تو اس کو پکڑ کر تو بس فوراً اس کو روکے, تم کو مجھے دعوت دینا. تو وہ ہاسپٹل جا رہے بابا, اسی ٹائم میں ان کو نہیں بولنا. وہ فراغت کی وقت اچھے ٹائم پر بولنا ہے, تب اس کو سمجھ میں آتا, نہیں تو نہیں آتا. یہ سنت سے آپ کو واقعی کہیں ملے گا, حدیث میں قرآن میں سب برابر ملے گا. تو آپ کو معلوم ہے حمزہ بن عبد المطلب کیسا اسلام لایا. حمزہ بن عبد المطلب ایسا اسلام لایا, ایک دن حمزہ بن عبد المطلب شکار کو گیا, واپس آتے ہی ایک بڈھی عورت حمزہ بن عبد المطلب سے کہا دیکھو تمہارے بھتیجے کو ابو جہل خوب مارا ہے. فوراً وہ غصہ ہو کہ بھاگا ابو جہل کو ڈھونڈ کر, ابو جہل کو پورا مار مار کے گرایا, اور سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولا بیٹا تم مطمئن ہو جاؤ. کیا ہے, میں ان کو بدلا لیا. کیا بدلا لیا, ہم ابو جہل کو خوب مارا, تم خوش ہو جاؤ. تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے خوشی کرنا چاہتے ہیں. تو بولا میں ایسا خوشی نہیں ہوگا, آپ تب مسلمان ہوگا تب میں خوشی ہوگا, مجھے خوشی ہوگا. فوراً وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. عین وقت پر ایک دائی اس کے کس پوائنٹ پر وہ ہے وہ ٹائم پر بولنا ہے, تب اس کو فائدہ ہوتا ہے. ہم خالی ایسے ہی نہیں, اس کو دیکھنا, اس کو سمجھانے کی بولنے کی ٹائم پر اس کا سامنے بات رکھنا, یہ بات ہمارے لیے ایک ضروری بات ہے, یہ سمجھنا. ابھی آپ کے پاس سے ایک سوال آئے گا, وہ سوال کیا ہے, یعنی قرآن پڑھ کو سنانے کے لیے آپ بولا قرآن پڑھ کو سنانے سے وہ یہ زمانے کے لوگوں میں اس کا اثر ہوگا نہیں ہوگا. تو میں پہلے بھی درس میں بتایا, اس کا ایک واقعہ اور آپ کو سنانا چاہتا ہوں. میں بھی گزشتہ سال فروری مارچ اپریل میں دلی میں کوچ چلایا گیا. اس میں جو ہے بہار, یو پی, راجستھان, مدھیہ پردیش, گجرات, مہاراشٹر, ہریانہ, 4 اسٹیٹ میں فیلڈ ورک کیا گیا. 1 مہینے کا فیلڈ ورک میں 1200 افراد اسلام قبول کیا. سب قرآن پڑھ کو سنا کہ قرآن کی معجزہ آپ کو دیکھنا ہے, دعوت کے میدان میں اترو, آپ کو قرآن کا معجزہ نظر آئے گا. تو یہ اس کے لیے ضروری ہے, تو ہم سمجھنے کی بات ہے. تو یہ جو ہے قرآن پڑھ کو سنانے سے لوگوں کے اندر بالکل تبدیلی آ جاتے ہیں, یہ ہم کو برابر رہنا چاہیے. یہ ایک پوائنٹ ہے, یعنی ہمارے فرض پورا ہونے کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر یہ انداز میں ہم کرنا ہے, وہ ہے قرآن پڑھ کے سنانا. دوسرا ایک چیز کیا ہے, دوسرا ایک چیز یہ ہے کہ دائی کی جو دائی سے متاثر ہو کر یعنی مدعو اسلام قبول کرنا, یہ بھی ایک اہم چیز ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی چیزیں دیکھ کر لوگ اسلام قبول کیا, صحابہ کو دیکھ کر اسلام قبول کیا. کئی واقعات ہیں. ایک دن ایک یہودی مدینے میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا
کوئی نہ کوئی اس کو مہمان بناؤ. مہمان بنانے کے لیے اس وقت کسی کے پاس کچھ نہیں تھا, خاموش رہا سب. آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا مہمان ہے آج, ٹھیک ہے. آپ اپنے گھر گیا, آج بہترین سے بہترین کھانا پکانا. آیا یہودی ہے, کام بہترین پکانے کے لیے یہاں کہاں ہے, نہیں ہے. اور پھر بہترین سے بہترین کھانا پکا کے یہودی کے سامنے لا کے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ نہیں کھایا, وہ خوب مہمان کھانے دو بول کے نہیں کھایا, تھوڑا سا نام کے لیے تھوڑا کھایا. یہودی نے کیا سمجھا, یہ پورا کھانا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہے نا, وہ بھوکا رہنا, اس طرح سمجھ کے وہ پورا کھانا کھا لیا, کتنے بھی ہو پورا وہ یہودی کھا لیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دیکھو اپنے مہمان کے لیے بہتر سے بہتر بستر بچھا. کیا بہتر سے بہتر بستر ہے آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, آپ کو معلوم ہے نا. تو جو بستر بچھایا اس کو ادھر سلایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے کام پر گیا. رات کو کیا ہوا, رات کو یہ ہوا, یہ ضرورت سے زیادہ کھانا کھا کے پورا الٹی ہو گیا. کیا کپڑا پورا بک گیا اور پورا کپڑا اتار کے رکھا. اس کے بعد دوسرا جوڑی کپڑا تھا وہ پہن کی رات ہی رات وہ بھاگا, یہ کیا ہوگا کر کو سمجھ کی بھاگا ہو. تو وہ ایسے ہی چلتے رہا. اس کے بعد جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح نماز کے بعد اپنے مہمان کے پاس گیا. مہمان نظر نہیں آ رہے, یا اللہ میرے مہمان کدھر گیا, کیا ہو گیا. آپ لوگ بہت افسوس ہوا. اس کے بعد جو ہے معلوم ہو گیا کہ یہ جو مہمان کا حالت اس طرح ہے. تو دیکھا تو کپڑا سب پوڑی باندھ کے رکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں اس کو اٹھا کے مسجد نبوی کے کنارے میں جا کے اور اس کے کنارے میں بیٹھ کے دھونے لگا. کچھ صحابہ آیا, یا رسول اللہ یہ کیا ہے, یہ میرا کل مہمان تھا نا اس کا کپڑا ہے, گندگی آپ پھینکو اس کو. ارے بابا میرا مہمان تھا نا. تو اور اس کے بعد کچھ صحابہ آئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں, نہیں یہ کل مہمان تھا نا اس کا کپڑا ہے, چھوڑو ہم لوگ دھو کے دیتا. کچھ صحابہ ایسا کہا, نہیں وہ میرا مہمان تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی سے وہ کپڑا دھوتے تھے. تب یہ یہودی جو ہے یعنی جلدی بازی بھاگا. تو کیا ہوا بولا, تو انہوں نے یہ بھول گیا, اپنا تلوار بھول گیا. تو تھوڑا راستہ گزرنے کے بعد تلوار کے بغیر سفر نہیں ہوتا, وہ واپس آیا. واپس آتے وقت دیکھتے کیا ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر ان کی کپڑا دھو رہے. یہ دیکھی یہودی کی دل میں جتنا حسد ہے وہ پورا حسد مٹ گیا. وہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلوک دیکھ کر لوگ اسلام قبول کیا. کیا ہم لوگوں کی حالات دیکھ کر کوئی اسلام قبول کرے گا؟ ہاں, آپ کی جواب یہ رہے گا نہیں کرے گا. برابر ہے نا, ہاں نہیں کرے گا. کیوں نہیں کرے گا, ہم اسلام کا صحیح نمائندگی نہیں کر رہے ہیں. اس وجہ سے صحیح نمائندگی کرے گا, اپنی زندگی دیکھ کر لوگ اسلام قبول کرے گا. یہ بات آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے. تو دائی کے جو کردار, ان کی معاملات دیکھ کر ہی لوگ اسلام قبول کرے گا. آپ کتنے رکعت تہجد پڑھتا وہ مدعو کو نہیں معلوم, لیکن آپ معاملات میں اخلاقیات میں اس کے ساتھ کیا کردار ادا کرتے ہیں وہ اس کو معلوم ہے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو چھوٹے چھوٹے نسخہ بتائیں. کیا ہے, آپ اپنے گھر کے لیے فروٹس, بچے کے لیے فروٹس لائے گا, اس کو کاٹ کے ایک ٹکڑا اپنے پڑوسی کے بچے کو دینا. تب اس کو معلوم ہو جائے گا. اس کو بولنا ہمارا تو دیکھو یہ اپنے آپ لایا, یہ ٹکڑا تمہارے بچے کے لیے بول کو دینا, وہ غیر مسلمان کے بچے کو دینا. پھر کہنا میرے پیغمبر نے کہا تمہارے بچے کے لیے ایپل کھلائے گا, اپنے پڑوسی کے بچے کو بھی ایک ٹکڑا دینا. وہ رات کو سوچے گا یہ کون ہے, میرے بچے کو ایپل دینے کے لیے ان کو کون بولا ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر وہ جا کے پوچھے
کس نے بولا تم کو ہمارے بچے کو ایپل دینے کے لیے؟ بولا ہمارا پیغمبر ہے 1400 سال پہلے جو مکے میں مدینے میں جو جیتا تھا انہوں نے بتایا. یہ سن کر اس کے حیران پریشان ہو جائے گا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بچے کو ایپل دینے کے لیے ان کو سنایا, یہ بہت عجیب انسان ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت بڑھے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین پر آنے کی اس کی دل چاہے گا. جیسے کہ ایک واقعہ سناتا آپ ابھی قریب 10 سال پہلے کی ایک واقعہ ہے. مدراس کی ایک فیکٹری میں اس کے جو مالک ہے ایک مسلمان ہے, انہوں نے ایک حدیث پڑھا. کیا حدیث پڑھا؟ مزدوروں کو پسینہ سوکھنے کے پہلے ان کی مزدوری دینا. یہ پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنے مینیجر کو فون کیا, بولا ہر مزدوروں کو روزانہ مزدوری دینا. وہ سی آئی ٹی کا کمیونسٹ پارٹی کا آدمی تھا ادھر, اس کا لیڈر. یہ کیا ہے تم لوگ ہمارے لیے کیا سازش بنا رہے ہیں؟ اس کو سمجھ میں نہیں آیا. تو بولا دیکھو کچھ بھی نہیں, ہمارا مالک نے بولا ہے روزانہ دینے کے لیے, آپ کو کچھ سوال کرنا ہو آئے گا تو سوال کرو. مالک آیا تو انہوں نے جا کے بولا کیا ہے آپ ایسے دے رہے ہیں ہم لوگ کو؟ تو انہوں نے حدیث اٹھا کے بتایا, دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے مزدوروں کا جو پیسہ اس کے پسینہ سوکھنے سے پہلے دینا, اس لیے دیتا. تو یہ کون ہے؟ یہ ہمارا پیغمبر. کہاں کا ہے وہ؟ 1400 سال پہلے مکے میں مدینے میں تھا. ایسا یہ چلے گیا. وہ رات کو سوچا 1400 سال پہلے ایک انسان آج کی مدراس کی فیکٹری میں کام کرنے والے جیسے میرے بارے میں ان کو نصیحت کیا ہے. یہ انسان کیسا ہے؟ یہ کیسے انسان ہے؟ اس کو افسوس ہوا. وہ آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید معلومات کیا. کچھ دن کے بعد وہ اسلام قبول کیا. کمیونسٹ پارٹی کی سی آئی ٹی کے وہاں کے لیڈر ہے وہ. اس کے بعد 3 مہینے کے اندر اس کمپنی سے 29 لوگ اسلام قبول کیا. یعنی ہم جو بھی نیکی کرے گا وہ نیکی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جوڑ کے بولنا. نہیں تو سمجھے یہ اچھا انسان ہے سمجھے گا نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ لوگ سالنا بنائے گا اس میں 1 چمچہ پانی زیادہ ڈالو, وہ چمچہ سالنا آپ کے پڑوسی کو دیو. کوئی فنڈ کی ضرورت نہیں اس کے لیے, بس ہم اس پر عمل کرنا چاہیے. تو تھوڑا یہ بنا کے ہم اپنے پڑوسی کو دینا, یہ ہے اصل ہمارا طریقہ. ایسے بہت سے چیزیں. ہم تہجد کتنا پڑھتا ہے وہ ان کو نہیں معلوم, ہم فرض کتنا پڑھتا ہے ان کو نہیں معلوم. اپنے معاملات میں, اپنے تعلقات میں, اپنے اخلاقیات میں جو اچھے لگتے ہیں اس سے وہ متاثر ہو جاتا ہے. ایسی سوا واقعہ اسلامی تاریخ میں موجود ہے. تو اس لیے جو ہے ہم برابر جو ہے اس طرح کرنا ہے. یعنی آخرت کی بات جو ہے ہم ان کو سمجھانا ہے اور اسی کے ساتھ ان کو ہم اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ رہنا ہے, معاملات میں اچھا رہنا ہے. یہ ہے داعی سے متاثر ہو کر لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے ضرورتی چیز. یہ ہم لوگ کو سمجھ میں آنا چاہیے. تو اس طرح ہم لوگ کرے گا ہماری قوم جو ہے سے متاثر ہو جائے گا. ابھی آپ محنت کیا, ایک آدمی اسلام قبول کیا, سمجھو کیا کرنا ہے؟ تو فوراً جو ہے آپ کیا کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تسبیح کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں بتایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فسبح بحمد ربک واستغفرہ. یعنی ایک آدمی مسلمان ہوا تو سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ کہنا ہے. یعنی اللہ کی پاکیزی بیان کرنا ہے, اللہ کی شکر کرنا ہے. اور اس کام میں میرے سے کچھ غلطی ہوا تو یا اللہ تو مجھے معاف کرنا ہے کر کو اللہ سے استغفار کرنا ہے.
یہ تین چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سکھایا. اس لیے جو بھی دعوتی کام سے ایک آدمی مسلمان ہوگا, کسی کے اندر غرور نہیں ہونا, تکبر نہیں ہونا, یہ سارے چیزیں جو ہے ہمارے لیے غلط ہے. ہمارے ساتھ یہ رہنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو ہدایت دیا ہے. وسبح بحمد ربک واستغفرہ, یعنی سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ, یہ کہنا ہے ہم. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے. تب اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے کام میں برکت دے گا. اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بڑھا کے دے گا. اگر ہم لوگ شکر نہیں کرے گا, اللہ سبحانہ وتعالی ہمارا حالت بہت برا کر دے گا. اس لیے ہمارے ہاتھ سے لوگ اسلام ہو جائے گا, اسلام قبول کرے گا, تو اس کے بعد ہم فوراً یہ کہنا ہے سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ. یہ چیز اس کا نیت کیا ہے؟ اللہ کی پاکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے. تو اس طرح یعنی ایک یہودی بچی کا واقعہ سب کو مشہور ہے. ایک یہودی بچی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے مسجد جاتے وقت آپ کے سر میں کچرا ڈالتے تھے. ایک دن کچرا نہیں ڈالا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا اس کے گھر والے کو پوچھا, وہ بچی کدھر گیا؟ تو بیمار پڑا ہے. بولا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جا کے ملا, تم بیمار ہو گیا نا, کیا کرے گا؟ یہ بچی بیزار ہو گیا. ہم روزانہ اس کے اوپر کچرا ڈالتے ہیں, ایک دن کچرا نہیں ڈالا تو میرے بیماری کی حالت میں میرے عیادت کے لیے آیا ہے, یہ کیسے انسان ہے؟ تو فوراً جو وہ یہودی بچی اسلام قبول کر لیا. تو یہ ہے. اسی طرح یعنی اللہ کے رسول کی, تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گیا, وہ اسلام لا لیا. تو یہ یعنی اپنے معاملات سے, اپنے تعلقات سے, اپنے اخلاقیات سے لوگوں کو اسلام سمجھ میں آنا, یہ تب ہوگا ہم اللہ سے قریب ہونے کے بعد ایسے حالات ہمارا بھی بنے گا. ہم اللہ سے دور رہے گا, ہرگز نہیں بنے گا. اس لیے ہر دائی اللہ سے مزید قریب ہونے کی کوشش کرنا ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.